الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ ہم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو یوم آخرت کے حوالے سے جاری و ساری ہے، اور اس تسلسل میں تقریباً ہم نے سابقہ وقت میں سے تقریباً 5 گھنٹے گفتگو کی ہے، اور اسی تسلسل کو مزید جاری رکھتے ہوئے یوم آخرت کے مناظر کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یوم آخرت کا بار بار ذکر کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ زندگی جس تصور سے گزرے گی اس تصور کے اعتبار سے یوم آخرت کے دن نتائج اخذ ہوں گے۔ اگر زندگی پاکیزگیوں اور عفتوں کے تسلسل میں گزرے گی تو قیامت کے بعد کائنات کا پاکیزہ ترین مقام جنت تمہارے لیے حاضر ہے، اور اگر زندگی وحشتناک تصور حیات سے گزرے گی جہاں آلودگیاں ہیں، اندھیرے ہیں، ظلمتیں ہیں، تو پھر ان کا نتیجہ دوزخ ہے۔ تو یہ اس لیے انسان کو باور کرایا گیا کہ انسان خلقتاً صاحب تکریم پیدا ہوا ہے، اور اس کی تکریم کی بقا اس کے خلق کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تیری تخلیق ہے حضرت انسان تکریم کے تصور میں بیان کی ہے، تو پھر اپنی اس تکریم کی حفاظت کر، اپنے اس شخصی اور اخلاقی وقار کی حفاظت کر۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی مرضی سے ہٹ کر اپنی مرضی کے طرز ذوق میں زندگی گزارنی شروع کی، کیونکہ ہماری ہر اعتبار سے جو فکر ہے وہ ناقص ہے، اللہ کی حکمت کامل ہے۔ ناقص طرز فکر پر چلنے والا نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور حکمت بالغہ کی روشنی میں چلنے والا ہمیشہ 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 فائدے میں رہتا ہے، اور حکمت الہی کے مطابق چلنے والا زندگی کے جس سمے سے بھی گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، حتیٰ کہ موت بھی اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے، فضل و احسان بن جاتی ہے۔ عادتاً انسان موت کے خوف سے بڑا خوف زدہ رہتا ہے، رہنا بھی چاہیے۔ جب زندگی کو چھوڑنا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے، رشتوں ناتوں سے ٹوٹنا ہے، اور زندگی کی ساری رونقوں سے معطل ہونا ہے، تو پھر ظاہر انسان جو ابتدائی طور پر تہذیبی اور تمدنی معاشرت رکھتا ہے، اس طرح یہ ساری رونق میلہ چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہے ایک قبر کی 4 دیواری کے اندر، اندھیری کوٹری کے اندر؟ تو طبعاً کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن
کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بخت سلام کرنے آتے ہیں، وہ اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ عادت یہ ہے کہ موت سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن وہ بلند بخت ایسے ہیں جو موت کو حیات کی حقیقت سمجھتے ہیں اور موت کی خواہشیں کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں اس عظمت میں موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، خبردار ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے پیار کی عظمت میں مارے گئے، جن کی موت اللہ کے راستے میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی تکریم میں آئی، ان کو مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ وہ اپنی زندگی میں اتنے بلند ہیں کہ کائنات کا کوئی شخص اپنے شعور کی بنیاد پر ان کی زندگی کی اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اتنی بلند زندگی ہے لوگوں، تمہیں اس زندگی کی حرمت کا شعور ہی نہیں ہے یہ بھی زندگی اور ہے وہ بھی زندگی، جانا تو دنیا سے ہے، لیکن جو پیار کی عظمت میں اترتے ہیں اور اللہ کے عشق کی حرمت میں اتر کر اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور انہیں مقام مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں شرافت عطا، جو اللہ کے لیے زندہ رہا اللہ کے نور نے اس کی حفاظت کی، جو اللہ کے لیے مرا اللہ کے پیار نے اس کی حفاظت کی، تو وہ خود بھی زندہ ہے، بلکہ اس کی موت نے بہت سارے لوگوں کو زندگی کی رونق عطا کی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، آج اگر قومیں زندہ ہیں تو ان شہداء کی شہادت کی برکت سے زندہ ہیں، ورنہ کسی قوم کی قومیت یا تشخص اور اس کا ٹائٹل کیسے قائم رہ سکتا تھا۔ اس لیے ناظرین کرام یہ بڑی اہم بات ہے، موت تو حق ہے، کاش خدا کے راستے میں آ جائے، خدا کے پیار میں آ جائے، خدا کی عظمت میں آ جائے، دین کی حرمت میں آ جائے، رسول اللہ کے عشق میں آ جائے، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان طبعاً آسانیاں تلاش کرتا ہے اور یسر کی طرف لپکتا ہے، لیکن یہ کیسا انسان ہے کہ اپنی آسانیوں کو، اپنی آسائشوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے ارمانوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے رشتوں کو اور اپنی زندگی کے ساری حرمتوں کو، ساری عظمتوں کو اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے اور پھر شوق سے بھی کر رہا ہے۔ تو جو اس کی عظمت کا شوق رکھتا ہے، اللہ کی پیار اور محبت کی حرمت کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس کی عظمت میں شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شوق کو دو جہتوں سے بیان فرمایا ہے، فرمایا جو شوق الہی میں دنیا سے اٹھا چلا گیا اسے مردہ خبردار نہیں کہنا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ عادت یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کوئی چیز کو جذبہ بیدار ہوتا ہے، پھر وہ دماغ میں اترتا ہے، دماغ اس کو نافذ زبان پر کرتا ہے، زبان اس کا تکلم کرتی ہے، بول دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری جو مرحلہ ہوتا ہے وہ زبان اس کو بول دیتی ہے، تو پہلے میں نے پابندی لگائی تھی زبانوں پر کہ کوئی زبان اللہ کے راستے میں مرنے والے اور اللہ کے پیار کی حرمت میں مرنے والے کو مردہ نہ کہے، وہ اتنے بلند ہیں اپنی زندگی میں کہ تمہارا شعور وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا پہلے زبانوں پر پابندی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اب خیالوں پر بھی پابندی ہے، کائنات کا کوئی شخص میرے پیار میں مرنے والوں کو مردہ گمان بھی نہ کرے، خیال بھی نہ کرے، نہ اس کے دل میں وہ وسوسہ گزرے کہ وہ مر گیا ہے اور نہ اس کے دماغ میں یہ بات انگڑائی لے کہ وہ مر گیا ہے، زبان سے اسے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس بندہ محبوب کی محبت میں اتنا بڑا قدم آگے بڑھایا اپنے پیار کا کہ مرنے والے کو مردہ نہیں کہنے دیتا، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس کی روح بھی کف سے انسرے سے نکل گئی، اس کی سانس بھی نہیں رہی، حرکات و سکنات بھی اس کے پاس نہیں ہیں، جب کچھ بھی نہیں ہیں اس کے پاس، زندگی کے تمام مؤثرات ختم ہو گئے ہیں، باوجود اس کے پھر بھی وہ کہتا ہے لوگوں تمہاری زبانوں پر بھی پابندی، خبردار اس کو مردہ نہیں کہنا، خبردار اس کو مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء عند ربہم،
یہ تدارک کر دیا، بل جو ہے یہ تدارک کے لیے آتا ہے، گزشتہ بات میں جو وہم اور پیدا ہوا اس کو دور کرنے کے لیے۔ بل احیاء، یہ وہم دور کر دے کہ اس کی سانسیں چلی گئیں، یہ وہم دور کر دے کہ اس کی روح چلی گئی، اس کے احساسات حیات جو ہے وہ ختم ہو گئے، خبردار یہ وہم دور کر دے۔ بل احیاء، بلکہ وہ بلند زندگی میں ہے، عند ربہم، کہاں ہے؟ وہ تیری نظر سے بلند ہے، وہ حضور عظمت الہی میں پہنچا ہوا ہے۔ یرزقون، اللہ ان لوگوں کو اپنی جناب خاص سے رزق دیتا ہے۔ یہاں جو رزق تھا یہ خورد و نوش تھے جو عادتاً لوگ کرتے ہیں، وہاں جو رزق دی جاتا ہے اس پر تو پھر خیال لے جانا ہی بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اگر تو اسی قسم کا رزق ہے تو پھر اس رزق اور اس رزق میں امتیاز کیا ہوگا؟ تو عرفاء نے یہ بات بیان کی ہے، اس رزق کے سے مراد اللہ اس کو اپنا حضور عظمت دے کر اپنے جلووں کی خیرات سے اسے سیراب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حسن کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی نگہداشت فرماتا ہے۔ وہ اللہ کو تک تک کر سبحان اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس کو تک تک کر اس کے جذبہ امتنان کی داد دیتا ہے کہ یہ میرے لیے، مجھے بغیر دیکھے بھی مجھے یہ یقین کر کے میری ذات پر قربان ہو کر آ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں اس میں کوئی شک نہیں تم ملکوتی عصمت میں پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نور کی تخلیق سے پیدا ہوئے، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس بندے کی شان محبوبیت دیکھو، اس کے ساتھ ارمان بھی وابستہ تھے، خواہشیں بھی وابستہ تھیں، رشتے بھی وابستہ تھے، اور حالات اور اس کے ذاتی خواہشیں سب کچھ وابستہ تھیں، سب کچھ کو یہ میرے پیار کے نسبت میں چھوڑ کر آ گیا ہے، اب بتاؤ اس کا انعام کیا ہے؟ تو فرشتے فرماتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار عالم، اس کے انعام کے بارے میں ہمارے نقشہ خیال میں کوئی ایسا احساس موجود نہیں کہ ہم تعین کر سکیں اس کا یہ انعام ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اپنی شایان شان اس کو انعام سے نوازتے ہیں۔ تو اللہ اپنے آپ کے حجابات کو اٹھا کر شہید کو بوقت شہادت بھی اپنے جلووں سے سرفراز فرماتا ہے، اور شہادت کے بعد تو پھر اس کی روح ہمیشہ جلوہائے ذات حق میں مستغرق رہتی ہے۔ اس لیے اس لذت اور سرشاری کا اگر اندازہ آپ نے لگانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیے جائے کہ یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں مرنے کا مزہ کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں انا اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں بار بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور بار بار زندگی ملے، ہر زندگی اللہ کی راہ میں قتل کی صورت میں گزر جائے۔ کوئی لذت کا احساس تو تھا جس نے نبوت کے پیکر کو بھی سرشار محبت کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بات بڑی انتہائی قابل غور ہے وہ بھی مرنا ہے، یہ بھی مرنا، ادھر بھی کوئی سبب بنتا ہے، خواہ بیماری سبب بنے، خواہ کوئی عادی سبب بنے، یا کوئی حادثہ پیش آئے، اور ادھر بھی مرنا ہے، کوئی سبب آئے، کوئی دشمن کا گولی آئے یا دشمن کی تلوار آئے یا وار آئے، جو کچھ بھی صورت بنتی ہے، تو پھر ادھر بھی مرنا ہے، ادھر بھی مرنا ہے، لیکن ادھر موت مرنے والے پر ناز کرتی ہے اور ادھر موت مرنے والے کو خوفزدہ کر رہی ہے، بس اتنی سی بات ہے یہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ، لیکن اس کو کیا کہا گیا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان کے خیالوں میں زندگی گزارنا، ان کی چاہتوں میں، شہداء کی تکریم میں اترے رہنا، پیار کی عظمت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحسن انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے احسان فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، اور صدیقوں کے بعد جن کو مرتبہ ملتا ہے وہ شہداء ہیں، شہید ہیں۔ تو یہ موت بھی موت ہے اور دوسری موت بھی موت ہے، لیکن یہاں موت خود ناز کر رہی ہے اور وہاں موت خوفزدہ کر رہی ہے، بس فرق اتنا ہے، انسان اس کو سمجھ لے تو یقیناً ایک منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ زندگی جہاں کہیں بھی ہو اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر تکریم کے ساتھ جانا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی عظمت میں آئے اور اللہ وحدہ لا شریک کی راستوں پر اس زندگی بسر ہو، تو پھر وہ زندگی کمال بندگی کی معراج کو پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان بندوں کو اپنی الوہی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ بندے کیسے ہیں،
ہر بندہ موت سے خوفزدہ ہے، ہر بندہ موت سے خوفزدہ ہے، بیماری سے خوفزدہ ہے، پریشانیوں سے خوفزدہ ہے، دور بھاگتا ہے اور انسدادی کارروائیوں میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن یہ کیسا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ احزاب کے اندر یہ اس بندے کی حرمت کو بیان فرمایا ہے جو اللہ کے پیار کی عظمت میں مرتا ہے۔ فرمایا لوگوں وہ بندے کتنے کمال کے ہیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا محبوب یہ آپ کے چاہنے والے آپ کے پیار کی مستی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں موت لگتی نہیں ہے، انہیں مرنا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ جب موت ان کے سامنے لشکروں کی صورت میں آئے، لشکر انہیں تباہ کرنے آئے تو کہتے ہیں قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ یہ تو ہمارے سچے رب کے پیار کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کا وعدہ ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ نے اپنا اور اپنے رسول کا وعدہ سچ کر دیا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا محبوب اس وقت موت کی تمنا ان کا ایمان بن جایا کرتی ہے۔ جب کوئی آپ کی حرمت کے خلاف یا میرے وقار کے خلاف کوئی محاذ آرائی کرے تو یہ سد سکندری بن کر سامنے سینہ رکھ دیتے ہیں، چر جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں مگر ہٹتے نہیں ہیں۔ یہ کیسے صاحبان عظیمت ہیں؟ بھئی ہے بندی کی زندگی کا ایک تسلسل، اگر اس کا عنوان اللہ وحدہ لا شریک کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی محبت ہے تو پھر وہ زندگی کا عنوان جو ہے وہ قرآن کی آیتوں کا معنی بنتا ہے۔ اگر اس کا عنوان ذاتی خواہشات ہیں تو خواہشات پہ تو ضرور گرا رہے گا، منزل اور مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے معنی آیت بنا کے ان بندوں کی حرمت کو اور تقدس کو بیان کیا ہے قرآن کی آیات میں کہ محبوب لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ دشمن سر پر چڑھ آئے لیکن یہ نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ آنے والے جو احزاب ہیں، جو گروہ ہیں، جو جماعتیں ہیں وہ انہیں روند کر رکھ دے گی، کچل کر رکھ دے گی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنا کو بچاؤ کرتے، کسی ڈیفینسو پالیسی کے اندر کوئی اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کرتے، لیکن کمال ہے یہ تو موت سے ٹکرا رہے ہیں اور موت کو نعمت سمجھ کر اس کو گلے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ اس پیار کا تو خدا نے وعدہ کیا ہے اور ہمارا خدا سے خدا کے پیار میں مرنے کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وما زادہم الا ایمانا ان کے اندر ایک چیز کی بڑھوتری ہوتی ہے، موت کی تمنا ان پر غالب آ جاتی ہے، ان کا ایمان بلند ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بلندیاں ان کے ایمان کی نیچے رہ جاتی ہیں اور ان کا ایمان بلندی سے اوپر چلا جاتا ہے۔ وما زادہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا صرف ان کے اندر ایمان ہی بڑھتا رہتا ہے، ایمان ہی بڑھتا رہتا ہے، خواہش موت ہی بڑھتی رہتی ہے۔ وتسلیما پھر فرما برداری کے جذبوں میں یہ گردنیں جھکائے رکھتے ہیں۔ یہ کیسے بلند و بالا لوگ ہیں، یہ کیسے حرمت مآب لوگ ہیں؟ یہ خدا اپنی قدرت کی زبان سے اپنے کلام الہی سچی قرآن سچی کتاب کے اندر یہ فرما رہا ہے۔ ارشاد خدا کی تعریف بندہ کرے تو یہ بات بنتی ہے کہ خدا ساری تعریفوں کا مالک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، لیکن کمال یہ ہے کہ خدا ہو کر اپنی الوہی زبان قدرت سے بندے کی تعریف کر رہا ہے۔ کوئی تو یہ شاہکار قدرت ہے، کوئی تو اس کے اندر وہ لیاقت ہے، کوئی تو اس کے اندر خوبی ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ یہ کیسا بندہ ہے؟ قالوا ھذا یہ تو وہی ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ ہمارے سچے رب نے اس کا وعدہ کیا، سچے رسول نے وعدہ کیا۔ وما زادہم الا ایمانا فرمایا ان کی تمنا موت اور ذوق عشق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ موت ان کو موت نہیں لگتی بلکہ حیات کا آب حیات کا پیالہ لگتا ہے۔ اور یقیناً ایسا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے مرنے والوں کو مردہ کہنے پر بین کر رہا ہے، بلکہ ان کے مردہ کہنے والوں کے خیالوں پر بھی اللہ تعالیٰ پابندی لگا رہا ہے کہ خبردار ان کو مردہ نہ کہو۔
بلکہ ان کے تسلیم و رضا کے جذبوں میں اور بڑھائی آ جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا، یہاں بھی بڑی عجیب سی عظمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ہیں یہ بھی یار بندے۔ من المؤمنین رجال صدقوا، کیسے کمال کے بندے ہیں جو اپنے وعدے کی سچائی پر پورے اترے اور انہیں شہادت ملی۔ جن کو تو ملی وہ اس وعدہ الوہیت کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کر کے وہ مراد اور منزل تک جا پہنچے، اور کچھ ایسے ہیں جو بچ گئے ہیں، جو اس مرتبہ شہادت پر نہیں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے اس پر وعدہ کیا تھا اس پر وہ پورے اترے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں فمنہم من قضی نحبہ، جن کو موقع نہیں ملا اس حوالے سے، تو پھر وہ منتیں مان رہے ہیں کہ اللہ اگر تو ہمیں شہادت کی نعمت عطا کر، اپنی ذات کی عظمت پر مرنے کی توفیق عطا کر، تو ہم یہ چیز پیش کریں گے، وہ چیز پیش کریں گے، جان پیش کر دیں گے، فلاں پیش کر دیں گے، فلاں پیش کر دیں گے۔ کمال کے ہیں ناظرین کرام یہ بندے۔ کبھی کوئی بندہ مرنے کی بھی منت مانتا ہے؟ کائنات میں آپ چھان بین کر کے دیکھیں، جینے کی منتیں تو مانی جاتی ہیں، یہ عادت ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ مرنے کی منتیں، ہاں قرآن کہتا ہے فمنہم من قضی نحبہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی منتوں کو پورا کر دیا گیا۔ وہ خواہش کیا کرتے تھے کاش خدا کے پیار کی حرمت میں ہماری جان چلی جائے، تو ان کی اس منت کو اللہ تعالیٰ پورے کر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور دوسرے لوگ جو اس مرتبے پر نہیں پہنچے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شکر ہے ہم بچ گئے، بلکہ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں کچھ بلند بخت لوگ ہیں کہ اس وعدہ حرمت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ وعدہ آئے، ہم گردنیں کٹا کر حضور عظمت الہی میں جا پہنچے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے پہلو میں جا پہنچے۔ یہ بھی بندے ہی ہیں، ہم بھی بندے ہیں، اور جو اپنے تکلفات سے باہر نہیں نکلے، یہ وہ مقدس بندے ہیں جو اپنی ذات سے بھی باہر نکل گئے اور حضور عظمت الہی میں قربان ہو کر آمر ہو گئے۔ جب تک قرآن کی حیثیت سے اس کائنات میں زندہ اور جاوید ہے، تب تک یہ قرآن ان کی حرمتوں کو بیان کرتا رہے گا، اللہ علیہ السلام فرماتا رہے گا۔ یہ ہے کمال بندگی، یہ ہے زندگی کی وہ خوشی جو صاحبان ایمان کے پاس ہوتی ہے، کسی بے ایمان کے پاس نہیں ہوتی۔ وما فمنہم من قضی نحبہ، ان میں سے کچھ بلند بخت ایسے ہیں جن کی منتیں پوری ہو چکی ہیں۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، تھوڑا سا بھی نہیں بدلے۔ ہے نا، جب کوئی بندہ موت کی وادی سے گزر کر صحیح سلامت گھر آتا ہے تو خوشیاں تو ہوتی ہیں، دل تو الجھتا ہے کائنات کی رنگینیوں میں، بال بچوں میں، بیوی میں، اور لوازمات حیات میں، اور جتنی بھی دلچسپیاں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں ہر ایک کے اندر۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پھر وہ اس زندگی میں اتر جائیں جو زندگی انہیں میسر آئی ہے، اور شریعت نے کوئی تقاضا بھی نہیں کیا، لیکن ان کی بے قراری کی حرمت کو سلام۔ وہ اس وقت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو وعدہ پیار کا کیا ہے اس کے نبھائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں بدلے اپنے اس رویے سے، اپنے اس طرز ذوق سے، اپنی اس محبت کی عظمت سے۔ اللہ بندے کی تعریف بیان کر رہا ہے، کس کی کر رہا ہے؟ جو اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیجزی اللہ الصادقین، اللہ نے بھی طے کر رکھا ہے، اللہ پورا بدلہ دے صدق والوں کو۔ کیا کمال ہے یہ بندے جن کی صداقت کی قرآن گواہی دے رہا ہے، جن کی سچائی کو قرآن کی آیت بنا دیا گیا ہے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اللہ پر بھی کامل تھا، رسول پر بھی کامل تھا، اور آخرت پر بھی کامل ہے۔ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جن کے بغیر نہ گزارا ہے، اور جن کے بغیر نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی بندگی ہے۔ آخرت کی خوف، آخرت کے حوالے سے یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دوسری طرف جو مناظر بیان فرمائے ہیں آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ
فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخر علیہم سبع لیال وثمانیہ ایاما حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس منظرنامے کو بیان فرمایا ہے۔ اور ابتداءً قیامت پر کیوں زور دیا گیا، قیامت کے ہولناک مناظر پر کیوں زور دیا گیا کہ اس وقت کا جو اکھڑ قسم کا مزاج تھا عربوں کا اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا، وہ نرم گوئی سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال انہیں سمجھاتے رہے، لیکن وہ الٹا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت بھی کرتے اور آپ کی ذات کے ساتھ مذاق بھی کرتے اور آپ کی رسالت کا انکار بھی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن بھی کہتے۔ تو جب ان کے رویوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا میرے حبیب اب ذرا اس طرف آؤ اور یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ اور ان کو ڈر سنا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھ ان کو ڈر سنا۔ تو اس ڈر کا جو تصور دیا قرآن پاک میں، ہاں جی، الحاقۃ بالحاقہ، کتنی عجیب ہوگی وہ حاقہ جس کا ہونا یقینی ہے، جو حق ہے، قیامت ہے۔ وما ادراک ما الحاقہ، جانتے ہو کہ وہ کیسی ہے حق ہونے والی، اس کی ہولناکیاں کیا ہیں اور اس کے معاملات کیا ہیں۔ وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اس دن تو اس کے دھماکے سے آسمان کا سینہ پھٹ جائے گا، ریزہ ریزہ کر دی جائے گی کائنات۔ اللہ اکبر۔ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی قوت سے وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ، وہ چورا چورا کر دے گا وہ سور کا جو آواز ہے، جو سور کی وہ جو کرنا ہے، یہ سور ہے جس کو وہ پھونکا جائے گا۔ تو فرمایا جو ہی وہ پھونکی جائے گی نفخۃ واحدہ، اللہ اکبر، ایک ہی دم میں اس کی آواز میں اتنی طاقت ہوگی کہ جو کچھ زمین کے اندر ہے یہ زمین کا سینہ چر جائے گا اور اس سے پہاڑوں کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گے یہ پہاڑ، روئی کی گالوں کی طرح یہ ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے۔ یہ اس کی ہولناکی ہے۔ فیومئذ وقعت الواقعہ، وہ ضرور اس دن واقع ہوگی۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے جو ہیں اس حوالے پر کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا رکھا ہوگا۔ یومئذ توردون لا تخفی منکم خافیہ، اے لوگو آج تم انکار کر رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، تو یاد رکھو جب تم اس دن اٹھائے جاؤ گے تم بھاگنا چاہو گے، چھپنا چاہو گے، لیکن زمین بھی تمہیں نہیں چھپا پائے گی، آسمان کی وسعتیں اور چھلتریں بھی تمہیں نہیں چھپا پائیں گی، کائنات کا کوئی غلاف تمہیں چھپا نہیں پائے گا، تم ظاہر باہر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے نامہ اعمال اچھے ہوگے تو اس کے نامہ اعمال کو ہم اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور کہیں گے کیا، فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، تو پھر وہ خود کہے گا آؤ فرشتو میں یہ کمائی کر کے لے آیا ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کی عظمت میں زندگی گزار کے آیا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرمت میں زندگی گزار کر آیا ہوں، آؤ میرا حساب لو، حساب سے خوف زدہ نہیں ہوگا۔ فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو، اس پہ کیا لکھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا کہ آخرت کا دن آنا ہے اور میں نے حضور عظمت الہی میں حاضر ہونا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب وہ بندہ آئے گا وہ فرشتوں کو تلاش کر کے کہے گا یار میرا حساب کیوں نہیں لیتے۔ ہر بندہ حساب کے دن چھپے گا، اپنے آپ کو خود کو چھپائے گا، لیکن یہ نہیں چھپائیں گے۔ جس وقت ان کے حساب میں شفافیت ہوگی، انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، ڈنڈی نہیں ماری ہوگی، اپنا صاف حساب و کتاب لے کر گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس دن وہ ملاقات کریں گے فہو فی عیشۃ راضیہ، تو پھر وہ من چاہی نعمتوں کے اندر موجود ہوں گے اور خدا ان پر راضی ہو جائے گا، وہ خدا پر راضی ہو جائیں گے۔ فی جنت عالیہ، جنت کے اس اعلیٰ مقام پر ہوں گے کہ جس سے آگے کوئی مقام کوئی نہیں۔ قطوفھا دانیہ، تو پھر جہاں جس بلندی پر بھی وہ ہوں گے جنت کی ثمرات جو پھل ہیں یہ ان کے گھروں میں جھک جایا کریں گے، ان کے آنگنوں میں
ان کو ہاتھ بھی نہیں بنانا پڑے گا، ان کے منہوں کے قریب ہو جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو موج کرو، یہ صلہ ہے اس چیز کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا ہے نیکیوں کے ساتھ۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ اکبر، اور جس بدبخت کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش میرے ہاتھ میں یہ لکھت اور یہ تحریر، یہ کتاب، یہ نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے۔ یا لیلتا کانت القاضیہ، کاش، ہائے افسوس، کسی طرح موت ہی قصہ چکا چکی ہوتی، یعنی موت ہی کے وقت مجھے یہ سب کچھ دے دیا جاتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، آج کی ذلت اور رسوائی سے میں بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ما اغنی انی مالیہ، ما اغنا انی مالیہ، جس مال پر میں اترایا کرتا تھا، غرور اور تکبر کیا کرتا تھا، آج وہ میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، جو میری طاقت تھی، جو زور تھا، جس پر مجھے غرور تھا، آج میرا زور بھی میرے کام نہیں آیا، نہ مال کام آیا نہ طاقت کام آئی۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ کہے گا اس متکبر کو پکڑو اور پکڑ کر اس کے گلے میں زنجیروں، آگ کی تپتی ہوئی زنجیروں کا توق ڈال دیا جائے۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر یہ ایسی زنجیریں ہیں جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، 70 ہاتھ ہے، اور اس 70 ہاتھ کی آگ کی زنجیروں میں سے جکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت واتوب الیک۔ اللہم انا نعوذ بک انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ فرشتے کہہ کے کہ پروردگار عالم، اتنا بڑا سخت عذاب کہ ہمارے کلیجے دہل رہے ہیں، اس کے عذاب کی صورت کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ظالم شخص ہے، میرا رسول میری محبت کی دعوت دیتا، یہ میری طرف سے لوٹ کر مورتیوں اور بتوں کی طرف جاتا، یہ ایمان نہیں لایا تھا میری ذات پر نہ میرے رسول پر۔ اچھا، یہ بات بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی طرف آج بھی بڑا واویلا ہے، ممبروں پر ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ جتنے بھی مشرکین تھے وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، بت پرستی کو انہوں نے شیلٹر کے طور پر استعمال کیا ہے، اور وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی خدا کے وجود کے وہ قائل تھے۔ یہ بات بڑی نفیس بات عرض کر رہا ہوں، اور قرآن کریم کے حوالے سے خدائے ذوالجلال کی عظمت کے وہ قائل تھے، یقین کرتے تھے، اور مکہ کے باسی تھے، حرم کعبہ کے اندر آ کر طواف کیا کرتے تھے، سب کچھ چلتے تھے، پھر کافر قرار پائے، جہنمی قرار پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں قبول کیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی جتنی مرضی کائنات میں اللہ اللہ کر لے، جب تک کہ دل کی روشنی میں مصطفیٰ کے حسن کے جلوے نہیں اترتے، حضور کی محبت انسان کی فطرت پر، مسلمان کی فطرت پر غالب نہیں آتی، تو اس کا اللہ اللہ کرنا ایسا ہی بیکار ہے جیسا ان لوگوں کا بیکار گیا ہے۔ تو اس لیے قبولیت کی ایک ہی صورت ہے، وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی ہے، اس کے علاوہ قبولیت کی نہ کوئی جہت ہے، نہ کوئی صورت ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایک دوسرا پہلو تھا ان کے جہنم میں جا کر عذاب میں اترنے کا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ ایسا شخص تھا جو مسکین پر، ضرورت مند پر، غرض مند پر خرچ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ بڑی انتہائی قابل غور بات ہے، اور اس بات پر ہمارا انتہا سے بھی زیادہ کم دھیان ہے، انتہا سے بھی زیادہ۔ ہم نے مسکین کو مسکین جان کر اس کو خود سے دور رکھا ہے، اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے لین دین نہیں کرتے، اس پر اعتماد نہیں کرتے، اس کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتے، اس کو تکریم نہیں دیتے۔ ہمارے جیب میں 4 کوڑیاں کیا آئیں؟
ہم تو انسانیت سے بھی برا ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عذاب میں جلنے کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ کوئی مسکین آئے اور اس کو تکریم نہ دے، یہ بھی، بلکہ ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے نمازیوں پر بھی، نماز پڑھنے والوں کو بھی جہنمی قرار دیا ہے، اور ان کے جہنم میں جانے کی جو بنیادی صورت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، وہاں بھی یہی تھا اور یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حبیب، یہ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس بدبخت کو دیکھا ہے جو اللہ کے اس دن کو جھٹلا رہا ہے جو حق ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، کوئی یتیم اس کے پاس آتا تو اسے دھتکار دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی نہ رغبت دیتا تھا نہ خود کھلاتا تھا۔ تو پھر ایسا نمازی کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھے، فویل للمصلین، ان کے لیے ویل ہے، جہنم کی وادی ہے۔ تو یہ بار بار کیوں تصور دیا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے، مسکین پروری کا، غریب پروری کا اور یتیم پروری کا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا ہے قرآن پاک کے اندر، فرمایا لوگو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تمہاری صلاحیت کے تسلسل میں دیا ہے، نہیں، بلکہ میں نے جو دیا ہے ایک خاص پیمانے میں حکمت بالغہ کی عظمت میں دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس دیے ہوئے کے اندر مت سمجھنا کہ یہ تمہاری ذاتی ملکیت ہے، بلکہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں کے اندر سائل اور محروم لوگ جو کسی بھی حوالے سے ذاتی طور پر محروم ہوں یا کسی بھی حوالے سے محروم ہوں، ان کا حق بنتا ہے، تم ان کے حقوق کو ادا کرو گے تو پھر تمہارے مال کے اندر پاکیزگی بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی۔ لیکن آج ہم زکوٰۃ دینے سے بھی شرماتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا غلط سا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو غربت ختم ہو جائے گی۔ باقاعدہ طور پر جو خدا ذوالجلال کی طرف سے یہ معاملہ ہے تو باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کر دیں، اتنے مالدار بھی اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن وہ گھبراتے ہیں زکوٰۃ دینے سے۔ کچھ بلند بخت ایسے بھی ہیں، پلے نہیں بھی تو پھر کچھ نہ ہو تو پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں، خدائے ذوالجلال نے جس تصور میں یہ بات بیان فرمائی ہے، جہنم میں جانے کے لیے جو دو چیزیں بنیادی طور پر تھیں وہ یہ تھی کہ وحدہ لا شریک کی عظمت کا انکار کرنا اور مسکینوں کو اہتمام کے ساتھ احترام نہ دینا، اور یتیموں کو، جتنے بھی ایسے طبقات ہیں جو محروم قسم کے ہیں، جو حالات کا شکار ہیں، جس طرح آج کل کرونا کی وبا چل رہی ہے، جو اس کرونا زدہ ہیں یا حالات کا شکار ہیں، مسکین ہیں، ان کو اہمیت نہ دینے والا جتنا پارسا مرضی ہو وہ جہنمی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنی پارسائی کو، تیری پارسائی کا خدا کیا کرے گا؟ تیرے مالداری کا خدا کو کیا ضرورت ہے؟ تجھے اس لیے دیا تھا کہ اپنا حق ادا کر۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ پارسائی بھی دین کا تقاضا ہے، تقوی بھی دین کا تقاضا ہے، لیکن اس تقوی کے اندر یہ جو چیز ہے، محروم طبقات کے ساتھ محبت کرنا، دینے کو اگر کچھ نہیں تو خدا کہتا ہے قول معروف، کچھ نہیں دے سکتے تو اس سے ہنس کر مل لو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ اس کو تکریم کے ساتھ دو لفظ بول دو، احترام دے دو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس حد تک آگے ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا ہمیں دو لفظ خیر کے کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے نفرت تو نہ کرو۔ کیا وہ انسان کے پیکر میں نہیں آیا؟ کسی بھی خاکسار کو خاکساران جہاں را بحکارت بنے گر، تو چدانی کے دری گردے سوارے باشد، کسی خاکسار کو حقارت سے نہ دیکھ، تجھے کیا پتا کہ یہ شاہ سواری کوئی نہ ہو۔ اس واسطے کسی کو حقیر نہ جانا، سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ان سے پیار کرو۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کی غریب مخلوق سے پیار کرتا ہے وہ اللہ کے کنبے میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کے کنبے کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، کفیل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کفیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے، ہمدردی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔